51۔ آیت نمبر ہے 57۔ آیت نمبر ہے 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، اس کا مفعول او آگے جا کے ہے، کافی دور جا کے، والکفار اولیاء، یہ جو اولیاء ہے اس کا ترجمہ لا تتخذو کے ساتھ کریں گے۔ اے ایمان والو، تم دوست نہ بناؤ الذین اتخذوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، والکفار، اور کفار کو بھی دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم پکارتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم دعوت دیتے ہو، اذان دیتے ہو، آواز دیتے ہو نماز کے لیے، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ اس کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس وجہ سے کہ یہ سارے بے وقوف لوگ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت اذان دی جاتی، یہودی بطور خاص اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہودی بطور خاص اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نماز کو لے کر صحابہ اکرام کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ، یہ بے وقوف ہے۔ اور بھائی شاید سے پتہ یہ چلا کہ دین کا مذاق اڑانا یہ بدترین جہالت اور بے وقوفی ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کو اذان بڑی چبھتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اذان سے، ان کو اسپیکر کی اذان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اذان ہوتی ہے شیاطین بھاگتے، بلکہ حدیث کے اگر میں الفاظ کا صحیح ترجمہ کروں تو شیطان، حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، دور چلا جاتا ہے جہاں اس کو اذان کی آواز نہ آتی ہو، اور اذان ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بعض مرتبہ اذان کے جب ہو رہی ہوتی ہے تو کتے، اس طرح کی مخلوق بولتی ہے، وہ جو ہلچل ملتی ہے شیاطین کی اذان کی آواز سے، اس سے ایسا ہوتا ہے زیادہ تر اکثر۔ اذان ہونے کے بعد پھر آ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب اقامت ہوتی ہے تو شیاطین پھر بھاگ جاتے ہیں، شیاطین پھر بھاگ جاتے ہیں، اور اقامت کے بعد پھر آ جاتے ہیں لوگوں کی نماز خراب کرنے کے لیے۔ تو اذان سے تکلیف، اس لیے قرآن نے فرمایا اذان سے تکلیف صرف شیطان کو ہوگی۔ مومن یہ ہے، میں آپ کو سچی بات عرض کروں، اذان کے کلمات میں جو لذت ہے، اذان کے کلمات میں جو اللہ کی کبریائی ہے، اذان کے کلمات میں جو برکتیں ہیں، اس کو ایک مومن ہی سمجھ سکتا ہے۔
اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ اس کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی عقل اور شعور نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، قرآن کریم نے اس آیت میں یہودیوں کو بطور خاص خطاب فرمایا کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اسلام سے دشمنی رکھتے ہو، صرف ان کا قصور یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی صرف قصور کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس وجہ سے تم ان کے خلاف ہر طرح کی سازش کرتے ہو۔ اور صحابہ اکرام کو مکی زندگی میں بھی صرف اس وجہ سے مارا گیا کہ بھائی کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر، اور بتوں کی پوجا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کیا قصور تھا؟ کوئی جائیداد کا پھڈا تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو مکہ کے کمزور ترین آدمی تھے، غلام تھے، ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صہیب رومی کو، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عمار بن یاسر کو، ان کے والد حضرت یاسر کو، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو، حضرت خبیب کو، یہ جو 35-40 صحابہ تھے غربا، اور مکہ میں جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو تم کیوں مارتے ہو؟ ان کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ قصور کہ آمنا باللہ، ہم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے قرآن بطور خاص فرما رہا ہے اہل کتاب هل تنقمون منا، تم ہم سے جو دشمنی رکھتے ہو، ہم سے جو انتقام لیتے ہو، صرف ہمارا قصور یہ ہے آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر جو ہم پر نازل کیا گیا، صرف ہمارا یہ قصور ہے۔ وما انزل من قبلک، اور ہم ایمان لے آئے ان کتابوں پر بھی جو پہلے ہی اتری۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر فاسق و فاجر ہے۔ اکثر کیا ہے؟ فاسق و فاجر ہے۔ میں ایسے موقع پر قرآن کا انصاف دیکھیے، قرآن نے یہ نہیں کہا تم سارے کے سارے فاسق و فاجر ہیں، فرمایا تم میں سے اکثر فاسق و فاجر ہے۔ قُلْ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا ہم تمہیں بتائیں تمہاری کرتوتیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے صحابہ اکرام سے، اسلام سے جو تمہاری دشمنی ہے، اور 1400 سالوں میں مسلمانوں پر اس کلمہ کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، صرف ایمان کی وجہ سے۔ قرآن کریم اس کو بار بار بیان کرتا ہے، ایمان والو صرف تمہیں اس وجہ سے ستایا جاتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ہم کس پر ایمان لے آئے؟ اللہ پر ایمان لے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے مکہ کے صحن میں کھڑے، بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے کلمہ کا اعلان کیا، کافر مارا جب، تو وہ گر پڑے تو حضرت عباس نے چھڑایا اور کہا لوگوں اس بندے کو اس وجہ سے مارتے ہو، صرف یہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب میں 3 سال تک، اور اس سے بڑا ظلم شاید مکہ میں اس سے پہلے نہ ہوا ہو۔ بیت اللہ کے صحن میں تحریر لکھی اور اس کو بیت اللہ کے اندر محفوظ کیا، کوئی ان کو پانی بھی نہیں دے گا، ان کا پانی نہیں پیے گا، ان سے رشتہ نہیں کرے گا، رشتے کا لینا دینا تجارتی، معاشرتی، خاندانی، سب کچھ بند۔ اور بنی ہاشم پر اتنی سختی کی، چونکہ بنو ہاشم میں سے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی لیکن بنو ہاشم تو اسلام کے خلاف، بنو ہاشم میں تو ایک ہی بدبخت ہوا، ابو لہب۔ ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم میں کوئی بدبخت نہیں ہوا۔ بنو ہاشم میں جو مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے اس وقت تک، وہ بھی اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ ان پر بھی سختی کہ تم ان کو کوئی کھانے پینے کے لیے دے نہیں سکتے۔ بنو ہاشم کے لوگ رات کو کیا کرتے؟ اگر کوئی موقع ملتا، کوئی تھوڑی بہت کوئی پانی کوئی چیز دے آتے، لیکن اس پر بھی پتہ چل جاتا تو ان کی شامت آ جاتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک ایک حویلی میں بند رکھا۔ بھائی تھوڑا سا سوچو تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ابو طالب سمیت کتنا عرصہ؟ 3 سال، 3 سال تک۔ قرآن کریم فرما رہا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ،
کیا ہم تمہیں بتائیں تمہاری کرتوتیں تو اس سے بھی بدتر ہیں اللہ کے نزدیک، تم نے تو اس سے بھی بڑے بڑے جرم کیے۔ وہ کون کون سے ذرا دیکھنا، من لعنہ اللہ، تم تو وہ شخص ہے وہ لوگ ہو جن پر اللہ کی لعنت ہے، وغضب علیہ، تم پر اللہ کا غضب ہے۔ اے یہودیوں، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو بندر بنا دیا، والخنازیر، بہت سے لوگوں کو خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، تم تو وہ بدبخت ہو جو طاغوت کی پوجا کرتے رہے ہو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے مسلمان اور حضور علیہ السلام پر ظلم کرتے ہو اس وجہ سے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لے آئے، اور اپنی کرتوتیں تو دیکھو۔ اولئک شر مکانا، اس سے بدترین درجہ کسی کا ہو سکتا ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اس سے زیادہ گمراہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آگے قرآن نے فرمایا تمہارا نفاق تو یہ ہے، پیچھے بھی قرآن اس بات کو بیان، اس رکوع میں اکثر کوئی نئی بات نہیں ہے، اس بارے میں قرآن وہ باتیں بیان کر چکا ہے کہ تم صبح کو ایمان لاتے ہو، شام کو منافق ہو جاتے ہو، شام کو ایمان لاتے ہو، صبح کو کیا ہو جاتے ہو۔ اور میں نے 2-4 رکوع پیچھے جب قرآن نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ مفاد پرست تھے، جب ان کو لگتا کہ اسلام سے مفاد پورا ہو جائے گا ایمان لے آتے، جب لگتا کہ مفاد پورا نہیں ہوگا تو نکل جاتے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ یہودی جب آپ کے پاس آتے ہیں آ کے کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی آپ کے پاس آئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ آپ کے پاس سے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں میں سے اکثروں کو آپ دیکھیں گے یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، گناہ کی طرف بھاگ کر جاتے، والعدوان، اور ظلم کی طرف بھاگ کر جاتے، ان کو بڑا لگاؤ ہے گناہ سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھاتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھائی پیچھے رکوع میں گزری نا، سود یہ لیتے تھے، رشوت یہ لیتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو یہ یہودی کر رہے ہیں۔ آگے بھائیو، یہ ہے میرے اور آپ کے کام کی بات، بھائی ذرا سمجھنا۔ قرآن کہہ رہا کاش، لولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے علماء اور مشائخ ان کو اس برائی سے روکتے، ان کے علماء اور مشائخ ان کو اس برائی سے روکتے۔ قرآن کریم نے یہودی علماء کو، چونکہ یہودیوں کے اوپر ان کے علماء کا بڑا اثر و رسوخ تھا، قرآن کریم نے ان کے علماء کو بطور خاص خطاب کیا کہ ان علماء نے اپنی قوم کو نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا، برائی سے کیوں نہیں روکا؟ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ بھائی کیا ہے سب سے بڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں گناہ ہوتا ہو اور اس قوم کے علماء یا بزرگ نیک لوگ نہ روکیں تو اس قوم کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں اور عذابوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اور بھائیو، اس وقت ہمارے یہاں جو بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانی آتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے ہم نہی عن المنکر کا فریضہ تو ادا کرتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب، انہوں نے کوئی 3 سال پہلے نوائے وقت میں ایک کالم لکھا اور ان کا مکتبہ فکر لٹ لے کے ان کے پیچھے چڑھ گیا، لیکن اللہ ان کو جزا دے، وہ بھی استقامت سے، ان کا میں صحیح لکھا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اس وقت ہمارے مکتبہ فکر میں نہی عن المنکر کا فریضہ تقریباً ختم ہو گیا۔ تقریباً کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی تھوڑا بہت ہے، برائی سے روکنا، گناہ سے روکنا۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک عرس کی مثال دی تھی نا آپ کو، بھائی یاد ہے کسی کو؟ وہاں بہت بڑے ایک عالم دین تشریف لائے تھے، اور وہ عالم دین واقعتاً بڑے صاحب علم ہے، بڑا وسیع المطالعہ تھے وہ، اور اپنی عملی زندگی بھی بہت پرہیزگار ہے۔ میں نے ان کو جب بھی دیکھا فقیرانہ لباس میں،
ہم وہاں گئے، شرک وہاں ہو رہا ہے، پتہ نہیں شرک تو پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ آ کے برائی سے، لیکن کوئی نہیں، آ کے تقریر کر کے چلے گئے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اصل مسلمان کا فریضہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ نمبر 2 پر ہے۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ نہی عن المنکر، گناہ سے روکنا، برائی سے روکنا۔ اور ہم کہتے ہیں یار ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارا فریضہ ہے جہاں گناہ ہوتا دیکھیں اس کو روکیں، اس سے منع کریں اپنے دائرہ اختیار میں، اپنے دائرہ اختیار میں۔ یہ ہمارا وتیرہ ہونا، مزاج ہونا چاہیے۔ جو بات غلط دیکھیں گے اس کو رد کریں گے۔ اور آج لوگ یہ سننا نہیں چاہتے، آج لوگ سننا نہیں چاہتے۔ بھائی مجھے اس سے بڑا واسطہ ہے۔ مجھے ایک مرتبہ یہاں کے ایک بینک نے ایک پروگرام میں بلایا، وہ ان کے جو مینیجر تھے یہاں آئے، کبھی کبھی جمعہ میں آتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں کہا بھائی ہمارے جیسا بندہ چپ نہیں رہ سکتا، نہ لے کے جاؤ وہاں، غلط کام آپ کی لائنیں یہ غلط ہیں۔ میرے جیسے کسی نے کھڑے ہو کے وہاں نکیر کرنی ہے، آپ لوگوں نے کیا ہو جانا ہے؟ ناراض۔ نہی عن المنکر بھائیوں مشکل بھی بڑا ہے، نہی عن المنکر مشکل بھی بڑا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، چونکہ کافروں نے اللہ کے نبی سے کیا کہا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ کافروں نے پیشکش کی تھی، نبی جی آپ جو دعوت دینا چاہتے ہیں دیتے رہیں، ہمارے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیں، ہم آپ کے خدا کو برا نہیں کہیں گے، آپ ہمارے خداؤں کو۔ اللہ کے نبی تو پہلے بھی برا نہیں کہتے تھے، اللہ کے نبی نے تو ان کو خداؤں کو کبھی بھی برا، لیکن اللہ کے نبی نہی عن المنکر کرتے تھے کہ ان بتوں کی پوجا جائز ہے۔ ان کو لا الہ، ان کو لا ہی سے تو لا نہی عن المنکر کا مرکز ہے۔ اس لیے ہمارا کلمہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ لا سے، لا الہ، کوئی معبود ہمارا کلمہ کا آغاز ہی نہی عن المنکر ہے۔ جو میں نے آپ کو کہا نا نہی عن المنکر درجہ اول پر ہے، امر بالمعروف درجہ ہے، اس کی ایک دلیل ہمارا کلمہ ہے۔ ہمارا کلمہ توحید شروع یہاں سے ہو رہا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، برائی سے روکنا، یہی نہی عن المنکر ہے۔ نہیں کا معنی منع کرنا، منکر کا معنی گناہ۔ نبی اتنا حساس ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی برا کام ہو ممکن نہیں ہے۔ ایک مثال حضور کی زندگی سے نہیں دی جا سکتی، اللہ کے نبی کے سامنے ایک کام غلط ہو رہا ہو، اللہ کے نبی نے اس سے روکا نہ ہو۔ اور بھائی نہی عن المنکر سے جتنی برکتیں آتی ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ نے جتنی برکتیں دی اس کی ایک وجہ نہی عن المنکر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منکر دیکھیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ علماء نے فرمایا اس حدیث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر میں نبوت والی استعداد رکھ دی گئی ہے۔ حضرت عمر کے اندر بھائی کون سی استعداد تھی؟ پیغمبرانہ استعداد۔ حضرت عمر برائی دیکھیں اور منع نہ کریں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے برکتیں بھی خوب آئی۔ ہمارے یہاں جو کچھ ٹی وی چینلوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری حکومتیں نہیں تھوڑا سا امر بالمعروف تو کر دے گی۔ رمضان آئے گا، صدر بھی بیان دے دے گا، وزیر اعظم بھی دے دے گا، اور کہیں نماز پڑھنے بھی چلے جائیں گے، تھوڑا بہتا نہی عن المنکر، یہ کام غلط ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالی رحمتیں اور برکتیں اتارتے ہیں نہی عن المنکر سے۔ بھائی کس سے؟ نہی عن المنکر سے۔ ہم یہ فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور بھائیوں یہ ہم پر اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے، اگر کوئی برائی دیکھے، برائی کو برائی، جو شخص برائی کو برائی نہ کہے سمجھو اس کا ضمیر مر گیا۔ اس کا ضمیر، آپ نے وہ بات نہیں سنی حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی پر جب عذاب آیا
تو فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو وہاں ایسے شخص بھی تھے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں، فرشتے اتنے متاثر ہوئے، دوبارہ پوچھنا پڑا کہ اے اللہ اس کو بھی؟ فرمایا ہاں اس کو پہلے۔ اور صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ بنی اسرائیل پر سب سے پہلا جو بگاڑ اور فساد آیا، وہ اپنے بھائی کو برا کام کرتے دیکھتے، صبح کو اس کو کہتے تو مت کر، اور شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح کھاتے پیتے، شام کو اسی طرح۔ اور بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، نہی عن المنکر نہ کرنا اتنی بڑی کوتاہی ہے۔ میں نے ابھی حدیث سنائی ہے، اللہ کی طرف سے پھر جب عذاب آتا ہے نا تو اچھے بھی بیچ میں اسی طرح رگڑے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا لوگوں ایک بحری جہاز ہے، اس کی ایک نیچے والی منزل ہے، ایک اوپر والی منزل ہے، اور پینے کا پانی بحری جہاز میں اوپر رکھتے تھے، اور نیچے والے بار بار اوپر پانی لینے جاتے تھے۔ نیچے والوں نے کہا یار پینے کا پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، ہم بحری جہاز میں کیا کر لیتے ہیں، نیچے سے ہی۔ یہ فیصلہ صرف نیچے والی منزل والوں نے کیا، اوپر کی منزل والوں نے؟ اللہ کے نبی نے کیسی مثال سے سمجھایا، فرمایا جب نیچے والے جہاز میں سوراخ لگے کرنے، اوپر والوں نے کہا یار وہ تو نیچے کر رہے ہیں نا، اور وہی کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، ہم کیوں روکیں ان کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والوں نے نیچے والوں کو منع نہیں کیا، انہوں نے بحری جہاز میں سوراخ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا صرف نیچے منزل والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ تو سارے ڈوب جائیں گے۔ ہم جب نہی عن المنکر نہیں کریں گے، یہ مہنگائی ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ موسمی تبدیلیاں ہیں، یہ بے وقت بارشیں ہونا ہے، یہ رزق کی برکتیں اٹھنا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں نہی عن المنکر نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہی عن المنکر نہیں ہے۔ بلکہ کل یا پرسوں میں ہمارے ایک پولیس کے دوست کے پاس بیٹھا، اس نے کہا جی یہ شعبہ بنایا تھا برائی سے روکنے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ پولیس ہی کے شعبے میں، اب پولیس کا عربی میں اس کا کیا نام ہے؟ شعبہ نہی عن المنکر، شعبۃ من نہی المنکر۔ ہمارے یہاں پولیس کا شعبہ بنایا گیا ہے برائی سے روکنے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ برائی کس میں؟ انہی میں۔ تو بھائیو یہ فریضہ ہم سے متروک ہو چکا ہے، ہم لوگوں کی ناراضگیوں سے، لوگوں کے ناراض ہونے سے، برائی سے، بدعت سے، رسم سے منع نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نہیں آتی۔ ہمارا فریضہ ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ جہاں جہاں موقع ملے اس بات کی پرواہ نہ کرے کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے۔ شادی پہ گئے ہیں، وہاں موسیقی چل رہی ہے، بھائی اتنا کہنے میں کیا حرج ہے یار، اس کو بند کرو، اس کو کیا کرو، بند کرو۔ اگر اپنے خاندان میں کہیں اسراف ہے، فضول خرچی ہے، منع کرو۔ جیسے میں اس جمعے میں نکاح تھا یا اس سے پچھلے جمعے میں، نہیں پچھلے جمعے میں تھا، جمعے کے بعد نکاح میں نے 1-2 منٹ کی باتوں میں کیا کہا تھا؟ سودی قرض نہ لو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ہندوانہ رسمیں، اور لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہوتی، لیکن مجھے جہاں پتہ چلے انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش ادا کرتے ہیں کہ یہ بات کہیں۔ کئی سال پہلے مجھے ایک جگہ نکاح پڑھانا تھا یہاں، تو مجھے جس صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا تھا اس کے بھائی سے پتہ چلا، وہ کہنے لگا مجھ صاحب کھانے سے تھوڑا سا پرہیز کرنا، سارا بینک سے لون لیا ہے۔ اس کے بھائی کا مجھ پر ہے، اس نے مجھے پہلے بتا دیا۔ اب جب انہوں نے مجھے بیان کیا کہا تو بھائی میرا فریضہ تھا، ہاں نشانہ بھی نہ بناؤں وہ بھی غلط نہیں، سلیقے سے، تاکہ وہاں عرض کیا بھائی یہ گناہ ہے، اور ہم بیٹوں کی شادیوں میں، وہاں جو بات میں نے عرض کی کہ اس وقت نکاح ہے، سب برکت کی دعا کریں گے، لیکن اور برکت بیٹا بیٹی کے نکاح کے وقت برکت کی ضرورت بھی ہے، لیکن جس شخص نے بینک سے سودی قرض لے لیا ہو، کیا لے لیا ہو؟ سودی قرض لے لیا ہو، اللہ سے اعلان جنگ کر دیا ہو، اس کو برکت ملے گی؟ بھائی اس کو برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ لولا ینہاہم الربانیون، ایسا کیوں نہیں روکا ان کے علماء نے؟ ربانیون رب سے ہے، ان کے متقی پرہیزگاروں نے، ان کے مشائخ نے، ان کے گدی نشینوں نے، گدی نشین ان کے مشائخ نے، والاحبار اور ان کے علماء نے،
عن قولہم الاسم، ان کو برائی کی بات کرنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّوتَ، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ بدترین حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نہی عن المنکر کے فریضے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔